علیکم۔ جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اسی کی یہ کڑی ہے۔ حبیب جالب مرحوم کی گزشتہ دنوں برسی تھی، ان کی 30ویں برسی تھی اور ہم سے انہیں بچھڑے 30 برس ہو گئے۔ اور گزشتہ دنوں سفر کے دوران میں نے حبیب جالب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا ایک واقعہ اور چند اشعار آپ کو سنائے جو ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور اہم واقعہ، تاریخی واقعہ اور ان کی تاریخی نظم سناتا ہوں۔ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ 1962 کا جب دستور آئین بنا مارشل لا دور میں، ایوب خان کے دور میں، تو حبیب جالب نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ان کا رد عمل یہ تھا کہ یہ جمہوری آئین نہیں ہے، یہ عوامی آئین نہیں ہے، یہ دستور جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، اور انہوں نے ایک کلمی تحریک شروع کر دی۔ انہی دنوں مری میں ایک مشاعرہ ہوا اور اس مشاعرے میں جشن مری کا نام رکھا گیا اور حبیب جالب کو بھی مدعو کیا گیا۔ جو باقی شعراء وہاں پہ مدعو کیے گئے ان میں سید شوکت جعفری صاحب اور شوکت تھانوی صاحب اور ظریف جیل پوری صاحب، ان کو وہاں بلایا گیا۔ وہ سارے مزاحیہ جو ہے وہ شاعر تھے۔ حبیب جالب مرحوم کو بھی وہاں بلایا گیا۔ وہاں پہ اس وقت کے وزیر قانون منظور قادر، دیگر بیوروکریٹس اور سیاستدان وہاں موجود تھے۔ مشاعرہ شروع ہو گیا اور ان مزاحیہ شاعروں نے، ظریف جیل پوری صاحب اور سید جعفری صاحب اور شوکت تھانوی صاحب نے اپنے اشعار سنوانے شروع کر دیے۔ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ تو جالب کو شدید غصہ آیا، شدید ان کے اندر رد عمل کہ ملک کے اندر کیا ہو گیا، اتنا غیر جمہوری، غیر عوامی دستور بن گیا اور یہ لوگ یہاں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو جالب نے تہیہ کر لیا کہ آج یہاں پہ میں اپنی انقلابی نظم سناؤں گا جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ غالب جب سٹیج پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اظہار کیا کہ ہمارے ملک کا بڑا برا حال ہو گیا اور ایک غیر جمہوری آئین اور دستور بن گیا اور آپ لوگ یہاں ہنس رہے ہیں، تو جو ناظم مشاعرہ تھا وہ سمجھ گیا کہ جالب صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہیں جالب صاحب کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا مت روکو، آج یہ جو مائک ہے یہ سمجھیں کہ تلوار ہے میرے ہاتھ میں، مجھے مت روکو۔ اور اس وقت پھر حبیب نے اپنی مشہور زمانہ آزاد نظم پڑھی جس کا نام بھی انہوں نے دستور رکھا۔ حبیب جالب جب مائک پہ چڑھے تو انہوں نے کہا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں چلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، جالب صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ کیوں ڈرتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کو سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹ، اب عامر کے دور، عامر کا، ایوب خان کا دور، ماشاء اللہ کا دور، اس کو پکارتے ہیں جالب صاحب، کہتے ہیں کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، چارہ کہتے ہیں میں چارہ گر کس طرح سے کہوں، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جیسے ہی جالب صاحب نے اس نظم کو ختم کیا لوگ سہم گئے، ڈر گئے اور بگدڑ مچ گئی۔ تو جالب صاحب بڑے آرام سے اسٹیج سے نیچے اترے اور وہ واپس ہال سے باہر نکلتے ایک بزرگ انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ نوجوان یہ جو نظم پڑھنے کا یہ موقع نہیں تھا۔ تو جالب صاحب نے بڑا کمال کا جواب دیا، انہوں نے کہا حضور میں موقع پرست نہیں ہوں۔ تو وہیں پہ وزیر قانون منظور قادر صاحب کو کسی نے دستور کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب دستور اس نوجوان شاعر کا ہی چلے گا اس ملک میں، جو دستور ہم نے بنایا یہ نہیں چل سکتا۔ ہمارا مقصد
یہ ویڈیوز بنانے کا اور یہ اشعار پڑھنے کا یہی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو کتاب بینی کی طرف لے جائیں، ادب کی طرف لے جائیں، تہذیب کی طرف لے جائیں، اور اپنے شاندار ماضی کی طرف لے جائیں تاکہ ہم مستقبل کی پیش بندی کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں پہ ایک گھنٹی کا بیل کا نشان ہوگا، اس کو بھی دبائیں۔ اب سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی فالتو خرچہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہی خرچہ ہوگا جتنے آپ فیس بک یا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اسی طرح کا یہ ایپ ہے۔ اس سے یہ ہوگا جتنے لوگ سبسکرائب کریں گے، جتنے سبسکرائبر بڑھیں گے، ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ آگے چلے گا اور بڑھے گا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔